نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. بزرگوں اور دوستوں، اسرائیلی حملوں کی شدت سے آپ تمام لوگ واقف ہیں. سوشل میڈیا پر گردش کر رہی خبروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 58 بچوں اور 34 خواتین سمیت 201 لوگوں کی موتیں ہو گئی ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک، المناک اور شرمناک پہلو ہے. یہ خبریں انسانیت کے خلاف ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں کے لوگوں کی حفاظت فرمائیں اور وہاں امن و سلامتی بحال کریں. میرے بھائیوں، جس طرح سے وہاں کے لوگوں کے خونوں کو بہایا گیا ہے اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں اصل مقصد نسل کشی کا ہے، کیونکہ ان حملوں میں بچوں کی بھی جانیں گئی ہیں. قابل غور خبر یہ ہے، TRT ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق 54.7% سے زیادہ فلسطینی بچوں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تکلیف دہ واقعات کا تجربہ ضرور کیا ہے. اس سے وہ فزیکلی ڈیمیج ہو رہے ہیں، ان پر نفسیاتی دباؤ پڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہر کسی کو گوارا نہیں ہے. آج مسلمان ہر جگہ پریشان و حیران ہے کہ آخر کیوں پوری دنیا حیران ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام لوگ پریشان ہیں کہ دو ممالک کے درمیان کے بھید بھاؤ اور ان کی آپسی جھگڑا اور ٹکراؤ کی بنا پر بچوں کی بھی جانیں جا رہی ہیں. OIC کی میٹنگ بیٹھائی گئی جس میں تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے شرکت کی اور سبوں نے اپنے اپنے بیانات دیے. امید کی جا رہی ہے کہ یہ بھیانک صورتحال کم ہو جائے، لیکن جس طرح سے وہاں کے مسلمانوں کے خونوں کو بہایا گیا ہے، یہ انسانی فطرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے. انسانی فطرت کے خلاف ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ مسجد اقصی کی بھی بے حرمتی کی گئی. اسرائیلی فوجیں مسجد اقصی کے اندر گھس گئیں اور وہاں اس دھارمک استھل کی بے عزتی اور بے حرمتی کی گئی. وہ مسجد اقصی جس کی شریعت اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. آپ واقعہ اسراء و معراج دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصی کے اندر 2 رکعات نماز ادا کی تھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسجد انتہائی عظمت والی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دوسرے انبیاء نے بھی نماز ادا کی.
اور ثواب کی نیت سے مسجد اقصی کی طرف سفر بھی کیا جا سکتا ہے. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا. ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف ہی سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ مسجد، سب پتہ یہ چلا کہ مسجد انتہائی فضیلت والی مسجد ہے، اور یہی وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہی، اور جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ بعد تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن افسوس صد افسوس، آج اس مسجد کی بے عزتی کی گئی. سوال یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں. مسلمانوں کی کمزوری اور اس کی بے عزتی و بے حرمتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس مسلمان کے خون کو بہایا جا رہا ہے جس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی اور موت سے نفرت ہونے لگی. ہم دنیاوی محبتوں، لذتوں، شہوتوں میں اس طرح سے مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہم نے موت کو بھلا دیا. ہم نے یہودیوں کے طریقوں پہ چلنا شروع کر دیا، ان کے آئیڈیالوجی کو ہم نے پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ دوسری امتیں اس امت پر ٹوٹ پڑیں گی. یوشک ان تداعی علیکم الامم، قریب ہے کہ تم پر امتیں ٹوٹ پڑیں گی جیسا کہ بہت سارے کھانے والے پیالے یا بادیا کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں. فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، ایک کہنے والے نے کہا کہ کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد کثیر ہوگی، زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، تمہاری سنکھیا زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ویسے ہی ہوگی جیسا کہ سیلاب کے پانی میں تیرنے والے تنکوں کی ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال لے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے اور خاص طور پر مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. یقیناً اللہ رب العالمین اس مسجد اقصی کی ضرور حفاظت فرمائے گا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمایا تھا. ملک یمن کا گورنر جب ابرہہ پر اپنے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا تو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمایا تھا، ویسے ہی اللہ رب العالمین مسجد اقصی کی بھی ضرور حفاظت فرمائے گا. آمین انشاءاللہ. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته